اول کا معنی ہوا کہ پہلی موسم بہار، پہلی موسم بہار۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو ان دنوں میں بہار کا موسم تھا، تو اس کا نام رکھا گیا ربیع الاول۔ تو اللہ جل شانہ کو بھی یہ ماہ پسند آیا تو اس نے اپنا محبوب بھی اسی ماہ مبارک میں بھیج دیا۔ جب عقل و شعور کی وادیاں بالکل بنجر تھیں اور سخت ہو چکی تھیں اور غیر آباد ہو چکی تھی، تو اللہ جل شانہ نے ان کی خاطر اپنے محبوب کو ہمارے درمیان میں بھیجا اور فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ جب مالک کی طرف سے فضل آ جائے، رحمت ہو جائے، تو فلیفرحوا، تو پھر اس کے اوپر خوشی منایا کرو۔ جو آپ کے رب نے رحمت فرمائی ہے، اپنا فضل فرمایا ہے، تو آپ انہیں خوشی منانی چاہیے۔ جب مالک کی رحمت ہو، فضل ہو، تو خوشی منائیں۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کی آمد سے بڑھ کے اور خوشی کون سی ہو سکتی ہے؟ ہماری خوشیاں تو ویسے ہزاروں ہیں نا، معاش کا مل جانا، شادی کا ہو جانا، اولاد کا ہو جانا، بیٹوں کا مل جانا، پیسے روپے کا مل جانا، اچھا کاروبار مل جانا، سہارا مل جانا، بہت ساری خوشیاں ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا و جہان کی ساری خوشیاں چھوٹی ہیں، ساری خوشیاں چھوٹی ہیں، ساری خوشیاں، سارا سکون حقیر ہے، محدود ہے۔ سب سے بلند و بالا خوشی جو ہے وہ حضور کی ہے۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہمیں حضور مل گئے، سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی راحت اور رحمت، اور اللہ کریم کا سب سے بڑا فضل جو ہے وہ حضور کی آمد ہے کہ حضور آئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدہ اماں جی آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بطن سے اللہ کریم نے نور کو نکالا ہے، اور اللہ کریم نے میری بینائی کو اتنا تیز فرما دیا کہ میں نے مکہ کے اپنے اس مکان میں بیٹھ کے جب حضور تشریف لائے تو اس قدر روشنی اور نور اور اجالا ہوا کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام تک کے محلات کو دیکھ لیا، اس قدر نور اور روشنی۔ اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں۔ جو قرآن مجید برہان رشید میں ایک مقام آیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اپنے حواریوں کو، اپنی قوم کو فرمایا کہ اب میرے جانے کے بعد ایک نبی اور رسول جو تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا، تو آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں بشارت دی، تو سرکار فرماتے کہ میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں، اور فرماتے کہ میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں، اور سرکار فرماتے کہ نبیوں کی مائیں اسی طرح خواب دیکھا کرتی ہیں۔ وہ بہت ساری اور کتابوں میں بھی آپ کے خواب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، جو حضرت اماں جی نے آپ کے حق میں خواب دیکھا تو پھر وہی خواب اسی طرح پورا ہوا اور آپ جلوہ افروز ہوئے۔ تو سرکار فرماتے کہ میں اپنے دادا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کہ میرے حق میں آپ دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار نے
جو آپ کا یہ ذکر فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا بیت اللہ شریف کی تعمیری کا، بیت اللہ شریف کی نئے سرے سے تعمیری، جو پہلی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، تو وہی نشانات پہلے موجود تھے. تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیری نئے سرے سے کرو. تو انہی پرانی بنیادوں سے آپ نے اس گھر کو، بیت اللہ شریف کو آپ نے پھر اٹھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پتھر رکھ رہے ہیں اور نیچے سے گارا وغیرہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ پیش کر رہے ہیں. باپ بیٹے دونوں نے بیت اللہ شریف کو ایک نئے سرے سے تعمیر کیا. تو آپ نے اس گھر کی جب تعمیر کی نا تو ساتھ ایک گو رکھی، اس کے اوپر قدم رکھ کے آپ اس گو کو رکھ کے جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی تو آپ اونچے ہوتے گئے. جب یہ گھر مکمل ہوا بیت اللہ شریف، تو قدرتی طور پہ آپ کے قدمین شریفین بھی اسی طرح اس گو کی مٹی کے اندر اس طرح نقش ہو گئے. آج بھی وہ نقش شدہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم آج بھی اسی طرح مٹی پہ محفوظ آج بھی بیت اللہ شریف کے ساتھ موجود ہے، جس کا نام مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے. اور وہاں کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو مصلی بنا لو. اب وہاں بھی ہمارے علیہ ایمان علیہ السلام جب وہاں پہنچتے عمرہ شریف اور حج کے لیے تو وہاں وہ زیارت کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے نوافل بھی پڑھتے ہیں. اب ایک وہ انہوں نے ایک گلدان سا ایک بنایا ہوا میان، تو شیشے سے صاف واضح آپ کے قدمین شریفین نظر آ رہے ہیں. تو جب وہ تعمیری مکمل ہوئی تو تعمیری کے بعد آپ فارغ ہو کے نیچے اترے تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. آپ نے دعا کی اور کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ہم نے تیرے گھر کی تعمیری کی ہے، اب تیرا گھر تو بن چکا ہے، اب اس گھر کے اندر اپنا رسول بھی بھیج دے. اور یہ کیا حکمت ہے اس میں، کیا حکمت ہے، کیا محبت ہے، کیا راز ہے اس میں. آپ اللہ کے نبی نہیں تھے، آپ کا صاحبزادہ نبی نہیں تھا، خود بھی نبی ہے، صاحبزادہ بھی نبی ہے، لیکن کیا اس کے اندر حکمت اور کیا فلسفہ ہے اس میں، کیا راز ہے کہ باپ بھی ہے، صاحبزادے بھی ہے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے عرض کی مالک کی بارگاہ، مولا اب اس کے اندر اپنا رسول بھیج، رسول منہم یتلو علیہ آیات، ایسا رسول بھیج کہ جو تیری آیتوں کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگوں کو کتاب سکھائے، وہ لوگوں کو تیرا کلام، تیری کتاب وہ سکھائے، وہ تیرا پیغام پہنچائے. والحکمہ، اور وہ حکمت اور دانائی سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرے، وہ انہیں پاک کرے. تو حضور کس لیے تشریف لائے ہیں؟ اس لیے سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہوں. اور آپ نے کس لیے اپنے رب سے مانگا ہے آپ کو کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ تشریف لائیں تو وہ تیری آیتوں کو تلاوت کریں، دوسرا وہ انہیں علم سکھائیں، انہیں کتاب کا علم سکھائیں، اور دوسرے نمبر پہ انہیں حکمت سکھائیں، اور تیسرے نمبر پہ ان کے دلوں کو، ان کے قلوب و اذہان کو پاک فرما دیں. تو سرکار تشریف لائیں ہمیں پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اپنے مالک کا کلام اور پیغام پہنچانے کے لیے، اور ہمیں اغیار سے ہٹا کے اپنے رب سے ملانے کے لیے حضور تشریف لائے. اور اس کے اندر یہاں ایک بڑا عمیق ایک گہرا نقطہ ہے.
ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، آواز تھوڑی سی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اکثر ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہمارا دل یہ کرتا ہے، ذرا توجہ کرے ذرا، اکثر و بیشتر ہمارا یہ دل کرتا ہے، بشری تقاضے ہمارے، ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہم دعا کریں، جو بھی ہماری دعا ہو، جو ہمارا کوئی دکھ ہو، درد ہو، غم ہو، یا ہماری کوئی ہمارا مقصد ہو، خواہش ہو، امید ہو، طلب ہو ہماری، بس ہم ادھر دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ ابھی نیچے نہ آئے تو وہ چیز پہلے ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، میں آپ سارے ذرا، ہم چاہتے ہیں، یہ بشری تقاضے ہمارے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ادھر دعا کریں تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے وہ شے آ جائے، ایسے ہے نا ذرا، ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ ہم ادھر دعا کریں، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے وہ دعا قبول بھی ہو جائے، ہم ایسے چاہتے ہیں۔ ذرا بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا اندازہ کرو کہ اس مقام پہ بیت اللہ شریف کی تعمیری کے موقع پہ، بیت اللہ شریف کی تعمیری کی تکمیلی مراحل پہ، جب اللہ کا گھر بن گیا، بیت اللہ شریف جب تعمیر ہو گیا، تو دعا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور کن کے حق میں کی ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کی ہے۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ کن کے حق میں کی جا رہی ہے؟ سرکار کے حق میں، یا اللہ سرکار کو بھیج، اپنے رسول کو بھیج اس میں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والی شخصیت جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کے حق میں دعا کی جا رہی ہے وہ سید الانبیاء ہیں، وہ تاجدار انبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ دعا کرنے والے آپ، جن کے حق میں وہ سرکار، تو اب دیکھو وہ دعا قبول کب ہوئی ہے، مقام اتنا بڑا ہے۔ دعا کرنے والے جن کے حق میں دعا ہوئی ہے انہیں دیکھیں ذرا، اور دعا قبول کب ہوئی ہے؟ 3000 سال بعد۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں دعا کر کے گھبرانا نہیں چاہیے، دعا کر کے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، دعا کر کے مالک کی بارگاہ میں توکل کرنا چاہیے، اور اس ذات پہ اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور اتنا یقین کامل ہو کہ جب ہم دعا کریں تو اس نظریے اور خیال سے کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، میرے رب نے مجھے یہ دینا ہے۔ اور جب بندہ مومن دعا کرتا ہے، بشرطے کہ بندے کی طلب سچی ہو، راستہ نیک ہو، صاف ہو، جائز ہو، جو بھی بندہ دعا کرتا ہے بندے کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے نا، جو بھی دعا کرتا ہے اس کی رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ یا تو بندہ جیسے ہی دعا کرتا ہے تو کبھی کبھار بندے کی ایسے ہی یا دعا کرتا آنن فارن مالک قبول فرما لیتا ہے، اور کبھی کبھار اس دعا کو مؤخر کیا جاتا ہے، ذرا دیر سے قبول فرمایا جاتا ہے اور اسے عطا کیا جاتا ہے ذرا، اور کبھی کبھی اس دعا کو بندے کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ جب آخرت میں پہنچے گا نا اور اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کو دیکھے گا تو دیکھ کے مچل کے حسرت سے وہ یہ عرض کرے گا، کاش میری دنیا کے اوپر ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور ان دعاؤں کا ذخیرہ اجر صلہ آج میں اپنے مالک کی بارگاہ میں وصول کرتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، بلا ہو، وبا ہو، تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ دعا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم مالک کی بارگاہ میں اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں، معافی نہ مانگیں، دعا نہ کریں، یا کسی حاجت طلب کے اوپر اگر ہم مالک کی بارگاہ میں دعا نہ کریں تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے اپنے بندوں سے۔ اس کی بارگاہ میں بندے اگر نہ مانگے تو مالک ناراض ہوتا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا وتیرہ طریقہ یہ ہو کہ جب بھی جو بھی طلب ہو، جو بھی تڑپ ہو، تو مالک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور پھر مالک کی مرضی ہے، وہ موتی ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم عاجز ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم سائل ہیں، ہم نے دعا کرنی ہے، اور وہ موتی ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، وہ رزاق ہے، اور وہ سخی ہے، اور وہ مجیب الدعوات ہے، وہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو مالک قبول فرمائے گا۔ تو اس کی مرضی ہے کہ وہ آج کرے، کل کرے، یا بروز قیامت کرے، تو یہ اس کی مرضی۔ ذرا ہمیں اس کے حضور اپنی جھولیوں کو لازمی پھیلانا چاہیے، اپنی جھولیوں کو، ہاتھوں کو، اپنی زبان سے، دل سے اس کے آگے اپنی آؤں اور صداؤں کو ہمیں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی تو بارگاہ ہے، ایک ہی تو سننے والا ہے، اور اگر اس سے نہ مانگا جائے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا والوں سے مانگے نا تو یہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ ایسی بارگاہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہوتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگے وہ اسے عطا کر دے۔ کلام مجید برہان رشید میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں ہماری یہی ذہن سازی فرمائی ہے، اپنے ذہنوں کو کھولو، مضبوط کرو، اور اس بات پہ اعتماد کرو کہ یہ سب آسمان، یہ ساری زمینیں اور یہ سارے خزانوں کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں، اسی کے پاس ہیں۔ جب بھی مانگو گے، جب جو بھی لوگے، جب بھی اس کے سامنے عرض کرو گے، مالک قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، اور کبھی جھجکا نہ کریں، اور کبھی غفلت میں نہ جایا کریں، کبھی غافل نہ ہوں، کبھی غافل نہ ہوں، کبھی منحرف نہ ہوں، اور کبھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ جو بھی نیک خیال ہو، نیک خواہش ہو، اور جو کام بھی کرنے لگے، اس کام کی ابتدا میں، اس کے درمیان میں، اس کے آخر میں ہمیں مالک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو مالک نے اس دھرتی کے اوپر مہربانی فرمائی، اور اس نے ہمارے قلوب و اذان کی جو بے آب و گیا وادیاں تھیں، جو بنجر ہو چکی تھیں، جو رشتوں کی قدروں کو بھول چکی تھیں، اور جو بلندیوں، رفتوں اور نیک راہوں کو بھول چکی تھیں، ان قلوب و اذان کے اوپر میرے اور آپ کے رب ذوالجلال کو رحم آیا، اور مالک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں بھیجا، اور فرمایا کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دیں، جب مالک مہربانی فرمائے، جب رحمت فرمائے، فضل ہو جائے، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو سرکار سے بڑی خوشی اور کون سی ہو سکتی ہے، اور سرکار سے بڑا فضل اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی آمد پہ ہم خوشی بھی بنائیں، اور جس لیے حضور تشریف لائیں، ہمیں ان مقاصد کو بھی ہمیں زندہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کو حضور کے اسوہ حسنہ کے اوپر لانا چاہیے، اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اور آپ کے نقش پا کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔